بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے لیکچر میں ہم باب الایلاء والظہار والکفارہ یہاں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو ایلاء ایلاء اصل میں ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ آلا یولی ایلاً، جس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ لغوی طور پر اس کا معنی ہے قسم کھانا، لیکن اصطلاحی طور پر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ قسم کھا لے کہ میں اس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کروں گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایلاء کی باقاعدہ مدت بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں اللہ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں وہ عورتیں 4 مہینے انتظار کریں۔ یعنی ایلاء کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ ایلاء نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھاتا ہے، جیسے 1 مہینے کی یا 15 دن، 10 دن، یا اس طرح 2 مہینے کی، تو وہ ایلاء نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص لا متناہی قسم کھا لیتا ہے، یعنی اس میں وقت کو محدد نہیں کرتا، تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک وہ اپنی قسم پر قائم رہ سکتا ہے۔ 4 مہینے گزرنے پر اس شخص کو بلایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تم رجوع کرنا چاہتے ہو یا بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر وہ بیوی کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، لیکن غیر محدود مدت تک بیوی کو لٹکائے رکھنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے لوگ عام طور پر 1 سال کے لیے، 2 سالوں کے لیے، یعنی غیر محدود مدت کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح قسم کھا لیتے تھے اور پھر ان کو بلا وجہ لٹکائے دیتے تھے۔ تو یہ عورتوں کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہے کہ ان کو لٹکائے رکھنا، نہ طلاق دینا اور نہ ہی رجوع کرنا۔ تو پہلے لوگ جاہلیت میں عورتوں کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے یہ عمل سر انجام دیتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر اس کی مدت مقرر کر دی ہے تاکہ معاملہ زیادہ لٹکے نہ اور عورت کو زیادہ تکلیف نہ ہو، بلکہ معاملہ کسی طرف لگا دیا جائے۔ کیونکہ اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل سے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ مرد کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا اور عورت کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن بلا وجہ تنگ کرنا، لٹکائے رکھنا، یہ شرعی اعتبار سے درست عمل نہیں ہے۔ تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ گزرنے پر اپنے آپ طلاق نہیں ہوتی ہے، لیکن 4 ماہ گزرنے پر اس مرد کو عدالت میں یا پنچایت میں یا جو بھی گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، ان کے سامنے اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ اب تمہاری کیا مرضی ہے، تم طلاق دینا چاہتے ہو تو طلاق دے دو، اور اگر رکھنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو۔ اور اگر یہ ایلاء اس سے کم مدت کے لیے ہو تو وہ ایلاء شرعی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اگر انسان ایلاء کی قسم کو ختم بھی کرنا چاہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ختم کر دے اور اس کا قسم کا کفارہ ادا کر دے، یعنی قسم کا کفارہ ادا کر کے اپنی قسم کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایلاء کیا تھا۔ ہوا یوں کہ امہات المؤمنین نے
آپ سے جب مال غنیمت وغیرہ ایک کثیر تعداد میں آنا شروع ہو گیا تو امہات المومنین نے بھی آپ سے مختلف تقاضے کرنا شروع کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک مسکین اور فقر و فاقہ والی زندگی گزارنا چاہتے تھے، جس طرح کہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن مساکین کے گروپ میں اٹھانا، فی زمرۃ المساکین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ نے ان سے ایلا کر لیا اور آپ ایک الگ بالا خانے میں الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ جب 29 دن پورے ہو گئے تو آیت تخییر نازل ہوئی۔ آیت تخییر یہ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو یہ اختیار دے دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ فائدہ دے دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ تو یہ آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو جا کر یہ آیات سنا دی اور ان کو اختیار دے دیا کہ تم جیسے چاہتی ہو میں ویسے کر دیتا ہوں، اگر تو دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو پھر میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، کیونکہ نبی اور نبی کے گھر والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت سے محبت کریں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہو تو پھر جو ہے اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 29 دن، آپ نے ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی، لیکن پھر آپ نے 29 دن گزرنے پر امہات کے سامنے یہ آیات رکھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو ہی اختیار کروں گی، تو آپ نے پھر باقی بیویوں کو بھی اختیار دیا، اور سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو بتا دیا کہ میں نے تو یہ جواب دیا ہے۔ تو سب نے اسی بات کو اختیار کیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے، دنیا کے ساتھ ہمیں کوئی محبت نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایلا۔ اب آگے ایلا کے بارے میں ہم انشاءاللہ مختلف روایات پڑھیں گے۔ دوسری ایک چیز ہے، وہ بھی اصطلاح ہے، ایک شرعی اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں زہار۔ تو ایلا جو ہے یہ بھی طلاق نہیں ہوتا، اسی طرح جو زہار ہے یہ بھی طلاق نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ زہار کو طلاق سمجھ لیتے ہیں اور پھر فتوے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی اس پہ کیا کفارہ ہے۔ تو زہار طلاق نہیں ہے، اسی طرح ایلا بھی طلاق نہیں ہے۔ ایلا میں قسم کھائی جاتی ہے اور 4 مہینے کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ طلاق دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح زہار کے اندر یہ ہوتا ہے، زہار اصل میں زہر سے ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، ماں کی طرح کہہ دے، بہن کی طرح کہہ دے، نانی پھپھی خالہ وغیرہ کسی سے بھی تشبیہ دے دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری نانی ہے، میری خالہ ہے، میری پھپھو ہے۔ یعنی ہر وہ محرم رشتہ جس کے ساتھ اس بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کو اس کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں جو ہے وہ بیوی نہیں ہو سکتی، ماں کے ساتھ بیوی والا تعلق نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو بھی میرے لیے بیوی نہیں، اب میرے لیے ماں ہے،
تو میں اب آپ کو بیوی والا تعلق جو ہے آپ کے ساتھ قائم نہیں کروں گا۔ تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو زہار کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان فرمایا ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک صحابی تھے، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب انہوں نے اپنی بیوی کو بڑھاپے میں جا کر، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت خولہ، تو ان کو انہوں نے طلاق دے دی، زہار، ان کو ماں کہہ دیا، ان سے زہار کر لیا۔ اب وہ جو ہے ان کی بیوی وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور ایک کونے میں کھڑی ہو کر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کو اپنا معاملہ پیش کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں کہاں جاؤں گی، میرے لیے کون سا ٹھکانہ ہے، اور بالکل آہستہ آہستہ جو ہے بات کر رہی تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی بات کو نہیں سن پا رہی تھی، اتنی آہستہ وہ بول رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا۔ جیسے سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، تو اللہ نے آپ کی گفتگو کو سن لیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو پھر اس کے اوپر کفارہ عائد ہوتا ہے۔ وہ تب تک اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو اس طرح زہار کر لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں، وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بہت بری اور عجیب سی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ تو جو زہار کر لیں اور پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کا پہلا کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرے، اور جو شخص غلام نہ پائے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے 2 مہینوں کے مسلسل روزے، یہ پے در پہ روزے رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں سے کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 2 مہینے کے نئے سرے سے روزے رکھنا پڑیں گے، پے در پہ 2 مہینے کے روزے۔ اور تیسرا کفارہ یہ ہے کہ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، 60 مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ 3 طرح کے کفارے جو ہیں وہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اب ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایلا کے بارے میں کہ ایلا جائز ہے، بندہ کسی حکمت کے تحت یا بیوی کی اصلاح کرنے کے تحت ایلا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایلا کر لیا، یعنی اپنے اوپر حرام فرمانے کی قسم کھا لی۔ ایلا کر لیا، اللہ کے نبی نے اپنے اوپر اپنی بیویوں کو حرام کرنے کی قسم کھا لی، من نسائہ، اپنی بیویوں سے، وحرم، اور انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو آپ نے قسم کھائی اور اپنے اوپر حرام کر لیا۔ فجعل الحرام حلالا، بس آپ نے ایک حلال چیز کو حرام کیا، ایک حلال چیز کو حرام کیا۔ وجعل للیمین کفارۃ، اور پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال چیز کو حرام کیا، بیویاں جو ہیں وہ آپ کے اوپر حلال تھیں تو آپ نے انہیں اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لیا، اور پھر بعد میں آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو درست روایات کے مطابق آپ کا یہ ایلا جو ہے، آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، لیکن آپ 29 تاریخ کو بالا خانے سے نیچے اترے اور فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، مہینہ کبھی 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے،
اور آپ نے اپنی قسم جو ہے اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ تفصیلات چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ ہر روایت کے تحت اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں اذا مضت اربعۃ اشہر، جب 4 ماہ گزر جائیں، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر 4 ماہ کا تذکرہ کیا ہے۔ جب 4 ماہ گزر جائیں تو وقف المولی حتی یطلق، تو ایلا کرنے والا رک جائے گا، وقف رک جائے گا، المولی ایلا کرنے والا۔ بعض نے یہاں پہ پڑھا ہے جی وقف المولی، ایلا کرنے والے کو روکا جائے گا، بے شک وہ حاکم روکے گا یا عدالت روکے گی یا گھر کے سربراہان اور بڑے جو خاندان کے ہیں عمائے دین قبیلہ وہ روکیں گے، اس کو روکا جائے گا کہ اب تم معاملہ کسی طرف لگاؤ، حتیٰ یطلق کا، حتیٰ کہ وہ طلاق دے دے۔ تو صرف الا سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ اس کو روک کر اس سے طلاق دلوائی جائے گی تاکہ معاملہ زیادہ نہ لٹکایا جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، اور اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ خود طلاق دے دے، یعنی صرف ایلا کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ خود طلاق دے دے۔ وَأَخْرَجَهُ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے، اور جب 4 ماہ گزر جائیں گے تو ایلا کرنے والے کو روکا جائے گا کہ وہ طلاق دے، اور اپنے آپ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں ادرکت بضعۃ عشر رجلا، میں نے 10 سے زائد لوگوں کو پایا، 10 سے زائد لوگوں کو پایا۔ تو یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک جاتا ہے، یعنی 19 تک، تو 10 سے زائد 19 تک ان کو میں نے پایا۔ کس چیز کا پایا؟ کہ رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، تو وہ کیا موقف رکھتے تھے؟ کلہم یقفون المولی، وہ سب کے سب ایلا کرنے والے کو روکتے تھے، یعنی ایلا کرنے والے کا راستہ روک کر اس سے تقاضا کرتے تھے کہ اب معاملہ کسی طرف لگاؤ۔ تو جمہور محدثین میں سے، ائمہ میں سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ، ان کا یہی موقف ہے کہ 4 ماہ کی مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کو روک کر اس سے طلاق دلوا دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف دیگر وہ کہتے ہیں جی مدت گزرنے سے ہی ایلا کی مدت پوری ہونے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جس طرح ہم نے یہ احادیث پڑھی ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرد مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق باقاعدہ دی جائے گی۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان ایلاء الجاہلیتی، دور جاہلیت میں ایلا ہوتا تھا یا لوگ کر لیتے تھے، السنۃ والسنتین، 1 سال 2 سال تک، فوقت اللہ 4 اشہر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت 4 مہینے مقرر کر دی تاکہ بلا وجہ عورت کو لٹکایا نہ جائے، اسے اذیت نہ دی جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے۔ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ 4 اشہر، اگر وہ 4 مہینوں سے کم ایلا ہو، کسی نے 2 مہینے یا 1 مہینے کی قسم کھائی ہو، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ، تو وہ ایلا نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو ایلا کی مدت مقرر کی ہے جس کے پورا ہونے پر مولی کو
ایلا کرنے والے کو روکا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ کوئی فیصلہ کرے، وہ 4 مہینے والا ہے، اگر کوئی اس سے کم مدت میں قسم کھاتا ہے تو پھر وہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ 1 مہینے کے بعد اس کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا۔ تو دور جاہلیت کے اندر بیوی کو تنگ کرنے کے لیے سال سال کے لیے، 2 2 سال کے لیے، اس طرح اذیت دینے کے لیے بار بار جو ہے وہ الہا بھی کیا جاتا تھا، پھر وہ طلاقیں بھی بہت زیادہ دیتے تھے، طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا۔ تو اسلام نے آ کر ان چیزوں کو منظم کر دیا ہے کہ الہا کی مدت بھی ایک حد تک ہے اور طلاقوں کی تعداد بھی محدد ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی طلاقیں دے لیں۔ وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، اب یہاں سے آگے زہار کا معاملہ شروع ہو گیا، کیونکہ ایک ہی باب کے اندر ایلا اور زہار اور ان کے کفارہ دونوں کا تذکرہ موجود ہے، تو یہاں سے زہار کی روایات شروع ہو گئی ہیں۔ وعنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، ظاہر من امرأتہ، اپنی عورت سے زہار کر لیا، یعنی اسے اپنی ماں کہہ دیا یا بہن کہہ دیا یا کسی بھی محرم رشتہ دار کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دی۔ ایک عورت نے، ایک مرد نے اپنی عورت سے زہار کر لیا، ثم وقع علیہ، پھر وہ اس پہ واقع ہو گیا، یعنی اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا، ثم وقع علیہ، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور آپ سے کہنے لگا، انی وقعت علیہا، بے شک میں اس عورت پر واقع ہو گیا ہوں، قبل ان اکفرا، پہلے اس کے کہ میں کفارہ ادا کرتا، یعنی کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تقربھا، اب تو اس کے قریب نہ جا، حتی تفعل، حتیٰ کہ تو وہ کام کر لے، ما امرک اللہ بھی، جس کا تجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی حکم تو یہی ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے بعد جماع کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص لا علمی میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر لیتا ہے تو اس پر پھر مزید کوئی کفارہ نہیں ہے، پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ دوبارہ جو ہے تو نے بیوی کے قریب نہیں جانا اس وقت تک جب تک تو اپنا کفارہ ادا کر لے، کفارے پر کفارہ نہیں ہے۔ رواہ الاربعۃ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ورجح النسائی ارسالہ، اور امام نسائی نے اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے، یعنی انہوں نے اس بات کی ترجیح دی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، اور امام بزار نے اس کو ایک دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وَزَادَ فِيهِ، اور اس میں انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، کفر ولا تعود، کہ تو کفارہ ادا کر، ولا تعود، اور دوبارہ ایسے مت کرنا، کفارہ ادا کر اور دوبارہ ایسے مت کرنا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ زہار کے کفارے کے بارے میں اور زہار کے بارے میں ایک دلیل اور نص ہے کہ کفارہ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے گا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سارا بیان کیا ہے نا، قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے پہلے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا سلمہ بن صخر، سلمہ بن صخر سے مروی ہے۔ تو زہار کا کفارہ میں اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ غلام آزاد کرنا، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر اسی طرح
60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو سلمہ بن صخر کی روایت کے اندر بھی یہی کفارہ بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی، سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے کے پہلے پیج پر بھی یہی کفارہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ وعن سلمہ بن صخر، سیدنا سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا داخل رمضان، رمضان آ گیا، فخفت، پس میں نے خوف کھایا، ان اصیب امراتی، کہ میں کہیں اپنی عورت کو نہ پہنچوں، یعنی کہیں اپنی عورت سے ہم بستری نہ کر لوں، مجھے یہ خوف لاحق ہوا۔ تو رمضان کے اندر انہیں یہ خوف لاحق ہوا، کہیں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر بیٹھوں۔ تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا، اور وہ حل یہ نکالا کہ فظاہرت منہا، تو میں نے اس سے زہار کر لیا، یعنی اسے اپنی ماں کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے کہ جیسے میری ماں ہے۔ تو زہار کہہ کر ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نے زہار کیا ہوا ہوگا تو میں اپنے اوپر کنٹرول رکھوں گا، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور تعلق قائم نہیں کروں گا، لیکن عزم کے کچے نکلے۔ فن کشف لی شیء منہا، فن کشف لی، پس کھل گیا میرے لیے شیء منہا، اس کے جسم کا کچھ حصہ، سطر کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھل گیا رات کو، لیلۃ، رات کو، فوقعت علیہا، تو میں نے اس سے جماع کر لیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پہ الفاظ میں اگرچہ موجود نہیں ہیں کہ وہ صبح کو اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرر راقبتن، اے غلام آزاد کر۔ فقلت، تو میں نے کہا ما املک الا رقبتی، میں تو اپنی گردن کے سوا کسی کا مالک نہیں ہوں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فصم شہرین متتابعین، پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ۔ قلت، میں نے کہا وہل اصبت الذی اصبت، اور میں نہیں پہنچا ہوں اس معاملے کو جو میں پہنچا ہوں، الا من الصیام، مگر روزوں کی وجہ سے ہی، یعنی روزوں میں اپنی بیوی سے دور رہنے کے لیے ہی میں نے یہ قسم کھائی تھی، اور پھر میں اس پہ کنٹرول بھی نہیں رکھ سکا، یعنی یہ کام بھی میرے لیے مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اطعم فرقن من تمرن، کھجوروں کا ایک ٹوکڑا جو ہے وہ کھلا دو، 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھجوروں کا ایک ٹوکڑا جو ہے وہ کھلا دو۔ تو یہ ٹوکرا جو ہے کھجوروں کا ٹوکرا، تو اس ٹوکرے کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ٹوکرا 15 سا کا ہوتا تھا، 15 سا اناج کا، تو گویا کہ 1 سا جو ہے وہ 4 بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 1 سا اناج جو ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ 2.5 یا 3.25 کلو، 1 سا جو ہے وہ 4 لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کافی، خاص طور پہ کھجوریں جو ہیں، پیٹ بھر کر اگر آدمی 1 پاؤ کھجوریں آپ کہہ لیں، 1 پاؤ نہیں بلکہ 2.5 3 کلو سے مراد یہ ہوا کہ 4 حصوں میں اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو یہ 3 پاؤ تقریباً بن جاتی ہیں۔ تو یہ 2.5 کلو 3.25 کلو یہ کھجوریں جو ہیں 4 لوگوں کے لیے 1 سا، تو 15 سا کا ایک ٹوکرا، یہ جو فراقن ہے یہ ایک پیمانہ تھا 15 سا کا، تو یہ جو ہے لوگوں کو کھلا دو۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد اربعہ نے سوائے نسائی کے روایت کیا ہے، اور امام خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس طرح ابن جارود نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص زہار کر لے اور زہار میں اپنے یعنی کہ روزے کی زہار میں یہ مباشرت کر لے، تو پھر زہار میں مباشرت کرنے کی وجہ سے تو کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں
فرضی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے، تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں مباشرت کا کفارہ بھی یہی ہے، اور زہار کرنے کا کفارہ بھی یہی ہے، دونوں کفارے ایک جیسے ہی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص، یہاں پہ چند ایک چیزیں اہم ہیں، ایک بات تو یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام اتنے نیک تھے اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے کہ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے۔ اب انہوں نے اپنا یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کر لیا، اور پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ زہار کر کے پھر زہار ختم کرنے اور جماع کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر زہار میں کفارہ ادا کرنے سے قبل جماع کر لیا تو بھی ایک ہی کفارہ لازم آئے گا، یعنی چونکہ دو کفارے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کفارہ جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص نفلی روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیتا ہے، فرضی روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے، نفلی روزے کی حالت میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو آپ کے اوپر واجب ہی نہیں تھا اس کو پورا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر میں آتے، امہات المومنین سے پوچھتے کہ کیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، تو اگر تو وہ کہہ دیتی کہ ہاں موجود ہے تو آپ کھانا کھا لیتے، اور اگر وہ کہہ دیتی کہ نہیں گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور محدثین اور فقہاء اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا نفلی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ جو چیز بذات خود واجب نہیں اس کی قضا کیسے واجب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور شرعی اصطلاح ہے جس کا معاشرتی معاملات سے تعلق ہے، وہ ہے باب اللعان۔ لعان پیچھے ہم نے ایک پڑھا ایلا، ایلا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ قسم کھا لے کہ میں آپ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، وہ 4 مہینے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اور تھوڑی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، تو آدمی اس کو ختم کر سکتا ہے اپنے ایلا کو، اپنی قسم کو، اور قسم کا کفارہ ادا کر دے جو قسم کا کفارہ موجود ہے۔ اور ایک ہم نے پڑھا زہار، تو زہار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن کی طرح کہہ دے۔ تیسرا مسئلہ ہے لعان۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جب زنا اور تہمت کے مسائل بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ شرط رکھی کہ 4 گواہ موجود ہونے چاہیے، یعنی زنا کی حد لگانے کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اگر 4 گواہ موجود نہ ہوں تو پھر زنا کی حد لاگو نہیں ہوتی، بلکہ تہمت لگانے والوں پر حد قذف لاگو ہوتی ہے۔ تو شادی شدہ جو ہے اس کے اس کی سزا تو سنگسار رجم کرنا ہے، جبکہ غیر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور تہمت لگانے والے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، 80 جلدہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ، کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کی حالت میں دیکھ لے تو کیا وہ پھر وہاں پہ گواہ تلاش کرتا پھرے؟ یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے سامنے سوال کیا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایسا دیکھ لوں تو میں تو پھر گواہ تلاش کرنے نہیں نکلوں گا، میں تو وہیں پر اپنی تلوار سے دونوں کا سر قلم کر دوں گا۔ غیرت مند لوگ تھے، تو کوئی بھی غیرت مند انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے اس مسئلے کو لوگوں کے اندر لے کر نہیں نکلے گا۔ اور یہ ایک ہم روایت جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص نے پہلے فرضی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا
کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو ایسی فحاشی کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ بہت ہی کبھی اور بری بات ہوگی، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ اس سے بھی برا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ جب آیا، اللہ نے جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل کر دی تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے یہ سوال کیا تھا؟ یا پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی آیا اور اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جس چیز کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں خود اس کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، یعنی میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان سورۃ النور کی آیات پڑھی اور ان کے درمیان لعان کروا دیا۔ لعان کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے کو دھتکارنا یا اپنے آپ سے دور کر دینا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مرد جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے گا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یعنی جو بات میں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہی ہے میں اس میں سچا ہوں۔ اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس کے بعد پھر عورت جو ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں، کیا آپ اس کے الزام کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعی ہی ایسے ہے؟ اگر تو وہ عورت تسلیم کر لے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس عورت کے اوپر حد لاگو ہو جائے گی۔